ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی. اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری. یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے وہ تو نبی علیہ السلام کا دن ہے نا. اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت، اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا. میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے. یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو، مریضوں کو تنگ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں اور لوگ تنگ ہوں. تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے. ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اسیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا. وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی، لیکن اس کے ساتھ ابن اسیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے، اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے. 3 دن مشاورت ہوئی تھی. تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں. تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں. باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں. باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے. میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے HD کیمرے میں دکھائے ہیں. بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہے. لہٰذا ان کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کریں کہ انہوں نے 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حدیثیں گھڑی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کی اور کئی اور احادیث جو مجھے بیان کرنی چاہیے لیکن ٹائم نہیں ہے، میں آخر میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے 200 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور فارسی اور بنگالی میں بھی اس کے اوپر، اور پشتو میں بھی الحمدللہ کام شروع ہو گیا. یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں، اس میں میں نے سارا ٹروتھ ریویل کیا. خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بتائے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں، جعلی نہیں گھڑے ہوئے کہ جو عبداللہ ابن سبا تھا وہ تو بعد کی پیداوار ہے، اس کو مولا علی نے قتل کروایا. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت، اور اسی طریقے سے سیدنا علی کے فضائل، اور اس کے بعد آل امیہ کے دور میں جو ممبروں پر لعنت ہوتی تھی مولا علی علیہ السلام پہ، پھر صلح حسن، شہادت حسن اور شہادت حسین علیہم السلام اجمعین.